والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ آج کی گفتگو میں مومنین کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تعارف ہے کہ سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ سیدہ عائشہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ سیدہ عائشہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ مومنین کی ماں ہیں۔ قرآن کریم نے تمام ازواج مطہرات کو مومنین کی ماں قرار دیا ہے، اور یاد رکھیے پھر ازواج مطہرات میں سے بھی ایسی بیوی ہیں کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ 3 راتوں تک مجھے جو خواب آتا رہا، خواب میں فرشتہ ریشمی رومال میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت کو لا کر دکھاتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، اور یہ آپ کی عزت اور آپ کی جلالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سیدہ عائشہ کی عظمت یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مرد تو بڑے باکمال ہوئے اور عورتیں بہت کم باکمال ہوئی ہیں۔ پھر چند کے نام لیے، مریم بنت عمران کا نام لیا، فرعون کی بیوی آسیہ کا نام لیا، پھر فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی الطعام، جس طرح تمام کھانوں میں ثرید میرے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بالکل اسی طرح مومنین کی ماں سیدہ عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر دیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول بتلائیے ایو الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی شخصیت ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بالکل واش گاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں جواب دیا کہ کون سی شخصیت سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمائے کہ عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول مردوں میں سے بتلائیے، کہا ابوہا، عائشہ کا بابا ابو بکر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ پہلے علی الاطلاق سیدہ عائشہ کا نام لے کر سیدہ عائشہ کی فضیلت اور عظمت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ابو بکر کا ایک تعارف اگر یہ ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے جانشین ہیں، اور ایک تعارف اگر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، ایک تعارف یہ ہے کہ ساری امت میں سب سے افضل صحابی، تو ایک تعارف میرے پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے کہ ابوہا، کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جو سیدہ عائشہ سارے مومنین کی ماں کے والد ہیں، میرے پیغمبر کے سسر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ تیری شان یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، تیری عظمت یہ ہے کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، یعنی سیدہ عائشہ کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، آپ کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بلکہ بات یہ ہے، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل آئے ہیں یقرئک السلام، یہ تجھے سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ، میری ماں عائشہ کی شان یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آ کر سلام بھیجیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ گویا کہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ جبریل جا کر سیدہ عائشہ کو سلام بھیجو۔ گویا کہ یہ سلام ہے تو جبریل کی طرف سے، لیکن ہے رب العالمین کے حکم سے۔ سیدہ عائشہ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ سیدہ عائشہ ایک قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور قافلہ رکنا پڑا کہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اور اس دوران
قافلے کا پانی بھی ختم ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں تیمم کے احکام نازل ہو گئے، اور صحابہ کہا کرتے تھے ابو بکر کے گھرانے کی بڑی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو، قافلہ رکنا پڑے تو اللہ تیمم کی آیات نازل کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی شان یہ ہے کہ کچھ بدبختوں نے، بد نصیبوں نے، اسلام دشمنوں نے مومنین کی ماں پر زبان درازی کی تو جواب آسمان سے آیا ہے۔ 16 کے قریب آیتیں سورہ نور کے رب العالمین نے نازل کر کے سیدہ عائشہ کی برات کو نازل کیا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ کی شان یہ ہے کہ اہل علم کے فتاوی اور اقوال موجود ہیں کہ تمام مومنین کی ماں میں مومنین میں سے سب سے افضل، مومنین عورتوں میں سے سب سے افضل عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور افقہ کے الفاظ بھی سب سے زیادہ فقہ کے عالم سیدہ عائشہ ہیں، اور ایسا علم آپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سیدہ عائشہ سے، اپنی ماں سے، مومنین کی ماں سے علم سیکھتے، کسی مسئلے کی وضاحت لینی ہوتی سیدہ عائشہ سے وہ وضاحت لیتے۔ یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اہل علم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں زبان دراز کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو جینے کا حق نہیں۔ اور بعض کے الفاظ تو یہ ہیں جو سیدہ عائشہ کے بارے میں زبان دراز کرے تو گویا کہ وہ اللہ کو جھوٹا قرار دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو سیدہ عائشہ کی برات نازل کی ہے، اور ایسے شخص کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں، ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں مومنین کی ماں، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ ہیں، آپ تو وہ ہیں جس پر جبریل سلام بھیجے، تو ہمارا تو بالاولیٰ یہ حق بنتا ہے کہ آپ سے محبت اور پیار کریں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔